بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تمنع رزقا ولا تقرب أجلا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم وعموا بالبلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھی بات کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، قبل اس سے کہ تم دعائیں مانگو قبول نہ ہوں، تم اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہو مگر بخشش نہ ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ رزق کو روکتے ہیں اور نہ موت کو قریب کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے جو بڑے علماء تھے، انہوں نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت کروائی اور ان کو بڑے پیمانے پر آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ معروف کا مطلب ہے نیکی، جانی پہچانی چیز، جو اللہ کا حکم ہے کرنے کا وہ سب معروف ہے، اور منکر وہ ہے جو انجانی چیز ہے، یعنی مسلمان اسے نہیں جانتا، اسے کرنا نہیں جانتا، اور اس کو دیکھ کر اسے اوپری محسوس ہوتی ہے اور وہ فوراً اس پر ایک ریئیکشن کرتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے یہ۔ تو یہ ایک مسلمان کی، ہر مسلمان کی اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے، اور لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ آدمی کو عام طور سے خیال یہ آتا ہے کہ میں کسی کو اگر اچھی بات بتاؤں گا یا بری بات سے منع کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ میری روزی روٹی پہ مسئلہ بن جائے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے انسان کا رزق بند نہیں ہوتا اور اس کی موت بھی قریب نہیں آتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ موت قریب آنے سے، یعنی جو وقت انسان کے مرنے کا لکھا ہے موت تو اسی وقت آئے گی۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کو ہم نے سمجھایا ہے اور اس کو نہی عن المنکر کیا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی موت جلدی لے آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کے علماء نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے قلوب آپس میں خلط ہو گئے، گڑبڑ ہو گئے، اور نبی کی زبان سے ان پر لعنت آئی۔ تو یہ اور پھر سارے کے سارے آزمائش میں پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی معاشرے میں برائی ہوتی ہے اور وہ معاشرہ اسے دیکھنے کے باوجود اس سے نہیں روکتا تو اس برائی کے نتیجے میں جب وہ برائی پھیل جاتی ہے معاشرے میں بڑے پیمانے پر تو اس معاشرے پر اللہ کی جانب سے آزمائش، مصیبت، تکلیفیں اور عذاب آتا ہے، اور اس کا نشانہ پھر نیک لوگ بھی بنتے ہیں، برے لوگ بھی بنتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان نیکی میں یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بلا سے ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تو کوئی اپنے گھر میں کچھ بھی کرے مجھے کیا فکر ہونی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، قبر کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آخرت میں سب کا معاملہ اپنا اپنا ہو جانا ہے، لیکن دنیا کا نظام تھوڑا مختلف ہے۔
دنیا کے نظام میں اگر آپ کا پڑوسی برا کام کر رہا ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، تو اس کے برے اثرات سے دنیا میں آپ نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں جو اس کی نحوست آئے گی، برے اثرات آئیں گے، وہ نیک آدمی پر بھی آئیں گے۔ یعنی اگر بے نمازی کی وجہ سے رزق میں تنگی ہے اور گھر میں بے برکتی ہے، تو وہ نمازی لوگ اپنی نمازوں کی وجہ سے اس تنگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ ثواب تو ملے گا ان کو، لیکن دنیا کے معاملے میں فرمایا کہ تمہارا معاملہ اکٹھا چلے گا۔ اگر جو ہے وہ برے کاموں کا اثر تمہارے اوپر بھی نتیجتاً پڑے گا، تو اس لیے اس ذمہ داری کو نبھاتے رہنا چاہیے۔ اولاد کا معاملہ ہو، بیوی بچوں کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا ہو، یا اور ساتھیوں کا ہو، کام کرنے والے ساتھی ہیں تو پارٹنر ہیں، ان سب کو خیر کی بات کہتے رہنا چاہیے اور بری بات سے ان کو منع کرتے رہنا چاہیے۔ اور منع کرنے کے پھر آگے بہت تفصیل ہے کہ یا تو ہاتھ سے منع کرے جہاں بس چلتا ہے، ورنہ زبان سے منع کرے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھے۔ جب برائی کا برائی ہونا دل سے نکل جائے تو یہ بڑے خطرے کی علامت ہے، کیونکہ اس کے بعد فرمایا کہ پھر ایمان، بڑی مشکل ہے کہ دل میں ایمان بچے، کیونکہ ایمان جب دل میں ہے تو وہ برائی کو برائی جانے گا اور برائی کو برداشت نہیں کرے گا۔ جب اب برائی کے بارے میں آدمی بے حس ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔